ایک دفعہ پھر بہنوں کی جیت بھائیوں کو سب۔ ایک ماں نے 200 کنال زمین اپنے بیٹے کو ہبہ کر دی، ہبہ منظور ہو گیا، قبضہ بھی منتقل ہو گیا، پھر بہنوں نے اس ہبے کو چیلنج کر دیا، ریونیو احکام نے اس میں فیصلہ دے دیا۔ آنریبل سپریم کورٹ نے گفٹ کے حوالے سے ایک بہت اہم ججمنٹ دے دی۔ یہ رپورٹ ہوتی ہے 2026 SCP 170 پیج ہے اور اس میں اہم سوال کا جواب ہمیں مل گیا۔ آج ہم ویڈیو میں جائیداد ہبہ اس کو چیلنج کرنا ڈسکس کریں گے۔ تھوڑے سے مقدمے کے حقائق سمجھنا ضروری ہے تاکہ آپ کو ویڈیو سمجھ آ سکے اور آپ اپنے اوپر یا کسی دوسرے جاننے والے پر اس حقائق کو اپلائی کر سکیں۔ اس مقدمے میں 200 کنال زمین کی ملکیت کا تنازع تھا۔ زمین کی مالکہ تھیں مسمات پروین بطول، ان کے ایک بیٹے اور متعدد بیٹیاں تھیں۔ ماں نے 29 دسمبر 1996 کو اپنی 200 کنال اپنے بیٹے ظفر حسین کے نام ہبہ کر دی، اور ہبے کے لیے آپ کو پتہ ہے ہم نے متعدد ویڈیو میں ذکر کیا ہے کہ 3 شرائط سب سے اہم ہیں۔ سب سے پہلے آفر ایکسیپٹنس آف ٹرانسفر آف پوزیشن۔ اس مقدمے میں دعویٰ کیا گیا کہ ہبہ قبول بھی ہو گیا، میرے نام منتقل بھی ہو گیا اور مجھے قبضہ بھی ٹرانسفر ہو گیا، لیکن بہنوں نے اس ہبے کو چیلنج کیا، ڈسٹرکٹ کلیکٹر کے پاس درخواست دے دی۔ بڑی اہم بات ہے، بڑی اہم بات ہے۔ ڈسٹرکٹ کلیکٹر کے پاس بھی آپ اپلیکیشن دے سکتے ہیں ہبہ کے چیلنج کو۔ ڈسٹرکٹ کلیکٹر کے پاس جب درخواست دی، اوبویسلی یہ زرعی زمین تھی اور اس کے ہبے کی بابت میٹر تھی، سب سے پہلا مرحلہ یہ ہوا کہ ڈسٹرکٹ کلیکٹر نے ہبے کو برقرار رکھا، پھر کمشنر کے پاس میٹر جاتا ہے، کمشنر اس اپیل کو مسترد کر دیتا ہے، میٹر چلا جاتا ہے بورڈ آف ریونیو۔ بورڈ آف ریونیو بہنوں کی ان اپیلوں کو منظور کر لیتے ہیں اور گفٹ کی میوٹیشن منسوخ کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد بیٹے کو کیونکہ چین نہیں آتا کہ یہ 200 کنال اراضی اس میں سے بہنوں کو حصہ مجھے دینا پڑے گا، وہ سول کورٹ میں نئے سرے سے دعویٰ دائر کر دیتا ہے، اور بورڈ آف ریونیو کے اس فیصلے کو جو کہ بعد ازاں ڈسٹرکٹ کلیکٹر کے فیصلے، پھر کمشنر کا فیصلہ اور پھر بورڈ آف ریونیو کے فیصلے کے بعد بہنوں کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے، اس کو چیلنج کر دیتا ہے، اور ٹرائل کورٹ جو سول کورٹ ہے وہ اس کا دعویٰ مسترد کر دیتی ہے۔ ایپیلیٹ کورٹ کے جج صاحب اس فیصلے کو سیٹ اسائڈ کر دیتے ہیں، بھائی کے حق میں فیصلہ کر دیتے ہیں۔ آنریبل لاہور ہائی کورٹ میں جب معاملہ جاتا ہے تو ایپیلیٹ کورٹ ہے جس نے بھائی کے حق میں فیصلہ کیا ہوتا ہے تو وہ سیٹ اسائڈ کر دیتی ہے اور دوبارہ بہنوں کے حق میں فیصلہ برقرار رہتا ہے۔ معاملہ آنریبل سپریم کورٹ تک پہنچتا ہے۔ اصل سوال اس میں یہ ہے کہ جب معاملہ ریونیو فورم پہ ایک دفعہ ڈیسائیڈ ہو گیا، کیا وہ سول کورٹ میں دوبارہ چیلنج ہو سکتا ہے؟ نہیں، اس میں سیمنٹینیسلی ہمارے پاس وہ گفٹ کا معاملہ ہے۔ دوسرا کویسچن یہ ہے کہ جب بورڈ آف ریونیو تک ریونیو فورمز نے ایک فیصلہ کر دیا، اس کو دوبارہ سول کورٹ میں ہم لے جا سکتے ہیں یا نہیں۔ سپریم کورٹ نے اس میں واضح طور پہ اصول ڈٹرمن کر دیا۔ سپریم کورٹ نے اس میں محاورہ یوز کیا، یہ سیکنڈ بائٹ ٹو دا چیری ہے۔ عدالت نے کہا کہ اگر ایک شخص کسی فورم پر جا کر مکمل کارروائی کر چکا ہو، وہاں فیصلہ میرٹ پہ ہو چکا ہو، تو وہ دوبارہ اسی تنازع پر دوسرا موقع حاصل نہیں کر سکتا۔ اس میں آنریبل سپریم کورٹ نے ڈاکٹرائن آف الیکشن کے حوالے سے بھی ڈسکشن کی اور یہ کہا کہ جب آپ کسی ایک قانونی فورم کا انتخاب کر لیتے ہیں تو بعد میں دوسرا فورم استعمال نہیں کر سکتے، سوائے اس صورت میں کہ جو پہلا فورم ہے اس کی ڈیفیکٹو جورسڈکشن ہو یا وہ میلافائڈ ثابت ہو۔ مثال کے طور پہ اگر فیصلہ کرنے والی اتھارٹی کے پاس اختیار نہیں تھا تو بعد میں سول کورٹ مداخلت کر سکتی تھی۔ تو اس میں یہ واضح ہو گیا، آنریبل سپریم کورٹ نے اپنے حالیہ فیصلے میں کہہ دیا کہ اگر گفٹ ڈیڈ کے حوالے سے آپ کو کوئی ایشو ہے، گفٹ میوٹیشن کے حوالے سے زرعی اراضی کی بابت آپ کو ایشو ہے، تو آپ ایپلیکیشن ریونیو فورمز کو بھی دے سکتے ہیں اور ریونیو فورمز بھی وہ آپ کی گفٹ کینسل کر سکتی ہیں۔ اور اس میں یہ ہوا کہ جب ریونیو فورم نے اس میں ڈیسیجن کر دیا تو سول کورٹ اس میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ ریونیو فورم قانونی فورم ہے، وہاں مقدمہ میرٹ پہ سنا گیا، فریقین کو مکمل موقع ملا، لہٰذا دوبارہ سول کورٹ جانا سیکنڈ بائٹ ٹو دا چیری ہے اور قانون اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اور آنریبل سپریم کورٹ نے وہ بھائی کی اپیل مسترد کر دی، اور آنریبل سپریم کورٹ نے جو گفٹ میوٹیشن بورڈ آف ریونیو نے کینسل کی تھی اس کو سسٹین کر دیا۔ ایک دفعہ پھر بہنوں کی جیت بھائیوں کو صبح کی۔ بھائی جب یہ فیصلے سنتے ہیں کیا ان کو شرم نہیں آتی؟ کیا ان کا
ज़मीर उनको मलामत नहीं करता? क्या ये फ़ैसले सुन के बाकी भाइयों को जो अभी भी हिस्सा खा रहे हैं वो इबरत नहीं आती? तो हमारी वीडियो बनाने का मकसद एक तो आपको आगाही देना होता है, आपको आपके राइट से आगाह करना होता है, और जो राइट सलब कर रहे हैं उनको एक किस्म की इंतबा भी होती है कि बच जाओ, रुक जाओ, ठहर जाओ, आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है। थैंक यू वेरी मच।